آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر جیسے مرغا ٹکریں لگا رہا ہوتا ہے ہم بھی اسی طرح اٹھک بیٹھک کر رہے ہوتے ہیں، دل دماغ کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نماز کی برکتیں سامنے نہیں آتی۔ دوسرا رزق کا دروازہ ہے استغفار کی کثرت کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے من استر من الاستغفار، جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل میں آسانی کر دیتا ہے، ومن ضیق فرجا، اور ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے ایسی طرف سے رزق دیتا ہے کہ جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو گویا استغفار کے زیادہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو رزق ایسی طرف سے دیتے ہیں جس کا اس کو گمان ہی نہیں ہوتا، اور اس کے رزق کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ پھر تیسرا رزق کا دروازہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ۔ اس لیے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو واپس لوٹاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو گے وہ اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ ہم 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس کے بدلے 10 عطا فرماتے ہیں، 20 عطا فرماتے ہیں، 70 عطا فرماتے ہیں، حتیٰ کہ کئی مرتبہ 1 کے بدلے 700 عطا فرماتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم کہاں سے پیسہ دیں، ہماری تو ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ بھائی ضروری نہیں کہ انسان لاکھوں دے، جتنا بھی غریب آدمی ہے 5-10 روپے خرچ کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسکینوں پہ، فقیروں میں خرچ کریں، یا مدارس کے جو طلباء ہیں ان کے لیے مطبخ میں خرچ کریں، کیونکہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس قرض حسنہ کو واپس لوٹا کر رہیں گے اور کئی گنا کر کے لوٹائیں گے۔ تو دیکھنے میں ہم 1 دے رہے ہوں گے اور دوسری طرف سے 10 ہماری جیب میں واپس آ رہے ہوں گے، مگر یہ نفع کا کاروبار ہر بندے کو کرنا نہیں آتا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا دروازہ تھا نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، دوسرا دروازہ تھا استغفار کی کثرت کرنا، تیسرا دروازہ تھا کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا، اور چوتھا دروازہ ہے دین کے لیے ہجرت کرنا۔ جیسے بعض لوگ سعودی عرب چلے جاتے ہیں یا ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں تو ان کے کام کاروبار میں برکت آ جاتی ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے وطن کی روزی دی ہوئی ہے وہ خوش نصیب ہیں، وہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ ہر بندے کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی۔ پھر چوتھا عمل ہے تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو گناہوں سے بچنے پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور آج گناہوں کی وجہ سے رزق کے دروازے بند ہیں اور ہم پریشانیوں کا شکار ہیں۔ پھر پانچواں عمل جو رزق کے دروازے کھولتا ہے وہ ہے عبادت کی کثرت کرنا۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا، املا صدرک انی واسد فقرک، املا صدرک غنن، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا۔ تو دیکھیں عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ سینے میں بے نیازی ڈال دیتے ہیں اور بندے کے فقر کو ختم کر دیتے ہیں۔
اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نیکی کرنا، یہ انسان کے رزق میں برکت کا دروازہ ہے۔ اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تیرے ہاتھ کاموں میں الجھا دوں گا اور لوگوں کی طرف تیری محتاجی کو ختم نہیں کروں گا۔ دیکھو کیسی عجیب بات کہی ہے کہ میں تیرے ہاتھ کو کاموں میں الجھا دوں گا۔ ویسے تو بڑا مصروف نظر آئے گا، یہ کر رہا ہوں، یہ دے رہا ہوں، یہ لے رہا ہوں، یہ فائل آ رہی ہے، یہ جا رہی ہے، یہ آرڈر ہے، یہ فلاں ہے، ہاتھ تیرے کام میں الجھے ہوں گے، مگر تیرا فقر ختم نہیں ہوگا، تنگ دستی ختم نہیں ہوگی۔ اور چھٹا عمل جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں وہ ہے حج اور عمرے کی کثرت کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بندے کو چاہیے کہ کثرت سے عمرہ کرے اور بار بار حج کرے۔ دیکھنے میں تو حج اور عمرے پہ انسان پیسہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہی پیسہ اس کے لیے باعث برکت بن کے اس کو واپس اللہ لوٹا رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس جب کوئی بندہ رزق کی شکایت کرتا تھا تو نبی علیہ السلام اسے مشورہ دیتے تھے کہ تم عمرہ کرو۔ عمرہ کر کے جو دعائیں مانگتا تھا تو اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی کو دور فرما دیتے تھے۔ ساتواں عمل جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ساتھ خونی رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا، ان کے ساتھ پیار محبت کا ریلیشن رکھنا اور غم خوشی میں ان کے ساتھ رہنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ چنانچہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دو نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے من احب ان یزاد فی عمرہ، جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر زیادتی ہو، یعنی لمبی عمر ہو، ویزاد فی رزق ہی، اور اس کے رزق میں زیادتی ہو، برکت ہو، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کو زیادہ کرے۔ پھر آٹھواں دروازہ ہے رزق کے کھلنے کا کمزوروں سے حسن سلوک، کہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے نصرت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا انسانوں کو جو عمل وہ کرتے ہیں، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کی سطح کے اوپر کوئی ایک بھی جاندار باقی نہ بچتا۔ اگر اللہ پکڑنے پہ آتا نا جو تم اعمال کرتے ہو تو کوئی انسان نہ بچتا، کوئی جانور نہ بچتا، زمین کے اوپر کچھ بچتا ہی نہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو رزق دیتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کی وجہ سے، بوڑھوں کی وجہ سے، بیماروں کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے دیتے ہیں، مہمانوں کی وجہ سے دیتے ہیں۔ لہذا ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے، ہر وقت ذہن میں یہ رکھنا چاہیے۔ رزق کا نواں دروازہ جس سے کہ انسان کا رزق کھلتا ہے اس کو توکل کہتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ پر امید رکھے، اپنی طرف سے کوشش کرے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آئے لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم توکل کرتے جیسے کہ اللہ پہ توکل کرنی چاہیے، لرزقکم کما یرزق الطیور، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق پہنچاتے جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق پہنچاتے ہیں۔ وہ صبح اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو اپنے گھونسلے میں پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ انسان کا معاملہ الٹ ہے، بیچارہ گھر سے پیٹ بھر کے نکلتا ہے اور شام کو خالی پیٹ گھر واپس آتا ہے۔ اور پرندوں کا معاملہ دیکھو کہ وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور اللہ ان کو پیٹ بھر کے رات کو واپس گھر پہنچاتے ہیں، جبکہ پرندے اپنے لیے کوئی چیز جمع بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی پرندہ آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو سال کی روزی جمع کر لے، انسان جمع بھی کر لیتا ہے، پھر اس کا یہ حال ہے۔
اور پھر جانوروں کا رزق بھی بہت ہوتا ہے. آپ اگر غور کریں تو ایک ہاتھی دن میں کتنا چارہ کھاتا ہوگا؟ ہمارے حساب سے منوں کے حساب سے ٹنوں کے حساب سے کھاتا ہوگا. اس کا وزن ہی اتنا ہے. اور ہم نے جہاں بھی جنگل میں ہاتھی دیکھا اس کو ہر وقت چرتے ہوئے دیکھا. تو جو ٹنوں کے حساب سے کھانا کھاتے ہیں ان کے پیٹ اللہ بھر دیتے ہیں. اور انسان بیچارہ کتنا کھا لیتا ہے؟ بڑے سے بڑا پہلوان ہو تو 2 روٹی، اس سے پیٹ بھر جاتا ہے بندے کا. تیسری روٹی دیں بھی صحیح نا تو کہتے ہیں نا جی پیٹ بھر گیا. تو ہمارا پیٹ بھی چھوٹا ہے اور ہم گھر سے پیٹ بھرے نکلتے ہیں اور رات کو خالی پیٹ واپس آتے ہیں. بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں تو پھر دیکھیں کہ اس کی برکتیں کتنی ہوں گی. پھر 10واں دروازہ ہے انسان نعمتوں کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں تم پر اور زیادہ کریں گے. آپ دیکھیں ہمارے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، ہم تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو 1 سالن 2 سالن تو معمول کی بات ہے. کبھی گوشت پکا ہوتا ہے، کبھی دال پکی ہوتی ہے، کبھی روٹی بنی ہوتی ہے، کبھی چاول بنے ہوتے ہیں. اب 2 قسم کے کھانے پڑے ہوتے ہیں. حالانکہ کھانا تو ایک بھی مل جاتا تو بہت تھا، مگر یہ اللہ کی نعمت ہے نا کہ اللہ کئی قسم کے کھانے دیتے ہیں. اور پھر یہ نہیں کہ کھانے ہی ہمیں ملتے ہیں، کھانے کے علاوہ وافر کھانے ہوتے ہیں. چنانچہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس کئی دفعہ 8-10 مہمان آ جاتے ہیں نا تو مجھے صرف اندر پیغام بھیجنا پڑتا ہے کہ مہمان ہیں، کوئی کھانے کے لیے تردد نہیں کرنا پڑتا. اللہ کے فضل سے اتنا کھانا ہوتا ہے گھر والوں کا بچا ہوا کہ 8-10 آدمیوں کا کھانا تو اسی میں نکل آتا ہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا فضل ہے. ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتے. ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے من لم یشکر النعمہ فقد تعرض لزوالها، کہ جس نے نعمت کا شکر ادا نہیں کیا اس نے نعمت کو اب زوال کے لیے پیش کر دیا کہ اللہ مجھے یہ نعمت نہیں چاہیے. ومن شکرہا، اور جس نے نعمت کا شکر ادا کیا فقد قید بعقالہا، اس نے نعمت کو نکیل کے ذریعے سے پکڑ لیا، باندھ لیا اپنے پاس. یعنی جو نعمت ملتی ہے اور بندہ اس کے اوپر شکر ادا کرتا ہے پھر وہ نعمت اللہ سے واپس نہیں لیتے بلکہ اس نعمت میں اور برکت عطا فرما دیتے ہیں. پھر 11واں دروازہ کہ جب بھی مرد اپنے گھر میں داخل ہو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہو اور اہل خانہ کو سلام کرے. حدیث مبارکہ میں ہے سیدہ صدیقہ نے فرماتی ہیں کہ نبی صاحب جب بھی گھر تشریف لاتے تھے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے. یہ اہل خانہ کو سلام کرنا رزق کی برکت کا ذریعہ ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے ثلاثۃ کلہم ضامن اللہ، 3 بندے ہیں جن کا اللہ کے اوپر ضمانت ہے، یعنی اللہ ان کو رزق پہنچاتا ہے. ان عاش رزقا، اگر وہ زندہ رہے گا تو اللہ روزی عطا فرمائے گا، وکفا، اور روزی ان کے لیے کافی ہوگی. اور ان ماتا، اور اگر وہ مر جائے گا داخل الجنہ تو جنت میں اللہ ان کو داخل کر دے گا. یہ کون 3 بندے ہیں؟ ان میں سے ایک بندہ ہے رجل، وہ بندہ داخلہ بیتہ، جو اپنے گھر کے اندر داخل ہو بسلام اور گھر والوں کو سلام کرے، فہو ضامن اللہ، وہ اللہ کے ضمانت میں آ جاتا ہے. اب یہ کتنا آسان کام ہے، مگر بہت سارے لوگ ہیں جو گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو سلام کرنا یاد ہی نہیں ہوتا، بس باتوں میں لگ جاتے ہیں، مسکرائیں گے، بیوی سے پوچھیں گے تیرا کیا حال ہے، بچوں سے پوچھیں گے تم کیسے ہو، مگر سلام کرنا ان کو یاد نہیں ہوتا. پھر 12واں عمل والدین کی فرمانبرداری. چنانچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 5 چیزوں سے رزق میں برکت ہوتی ہے. ایک، جو بندہ صدقہ فرمادامت کرے، دوسرا صلہ رحمی کرے، تیسرا جہاد کرے، چوتھا ہمیشہ باوضو رکھے، اور 5واں والدین کی فرمانبرداری کرے. والدین کے فرمانبردار کو اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی میں نہیں ڈالتے، اس لیے ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں شامل حال ہو جائیں.
13واں دروازہ رزق کا ہے دوام طہارہ، یعنی مستقل وضو کی زندگی گزارنا۔